أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اور کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ الم نشرح میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور ساتھ ترجمہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ یہ سورہ مبارکہ ایک رکوع پر مشتمل 8 اس کی آیات مقدسہ ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں یہ نازل ہوئی، اور اس کی ایک رکوع اور 8 آیات پر یہ مشتمل سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اور رب العالمین نے حوصلہ افزائی کے طور پر یہ نازل فرمائی، اور اس کے 27 کلمے ہیں اور 103 اس کے حروف ہیں۔ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے پیارے حبیب مکرم، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہ کیا؟ آپ کا سینہ اقدس 3 مرتبہ جو ہے وہ کھول کر اس کو زمزم کے پانی سے دھو کر پھر دوبارہ فرشتوں کے ذریعے آپ کے قلب مبارک میں رکھا گیا۔ ایک تو بچپن کی عمر مبارک میں، دوسرا شب معراج جب سفر معراج پر روانہ ہونے لگے تو آپ کا یہ سینہ مبارک، دل مبارک جو ہے وہ نکالا گیا اور اسے زمزم سے فرشتوں نے دھویا، اور پھر جب وحی پہلی جب نازل ہوئی تو پھر تیسری مرتبہ آپ کے سینہ لم نشرح کو جو ہے وہ دوبارہ نکال کر دھویا گیا۔ تو رب العالمین نے اس میں دوسری آیت میں فرمایا کہ اور تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا
جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی۔ یہ بوجھ وہ بوجھ ہے کہ رب کریم نے جب آپ سے فرمایا کہ پیارے محبوب آپ کافروں کو دعوت ایمان دو، تو حضور دن میں کئی مرتبہ ان کے پاس کافروں کے، منافقوں کے، یہودیوں کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں دعوت ایمان دیتے۔ آگے سے وہ تمسخر کرتے، ٹھٹھا مذاق کرتے، جگتیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ پر طعنہ زنی کرتے، حتیٰ کہ اتنے وہ دشمن بن گئے کہ آپ کے راستے میں انہوں نے کانٹے بھی بچھائے۔ صبح کی نماز کے لیے جب آپ تشریف لاتے تو یہ مشرکین مکہ آپ کے راستے میں کانٹے جھاڑیوں کے وہ بچھاتے کہ یہاں سے حضور گزریں گے تو آپ کے پاؤں زخمی ہوں گے۔ تو رب العالمین نے یہ اپنے محبوب مکرم سے فرمایا کہ اے حبیب پاک، آپ کو انہوں نے پریشان کر رکھا تھا، اذیتیں دیتے تھے، ایذائیں دیتے تھے۔ پھر دوسرا، آپ افسردہ اس لیے ہوتے کہ اتنی محنت کے باوجود وہ لوگ ایمان نہ لاتے، تو آپ افسردہ یہ ہوتے کہ کل یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے تو کیا بنے گا۔ دوسرا، آپ کے اندر اس چیز کا دکھ اور ہر وقت کی افسردگی تھی کہ اپنی امت، کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ امت کی بخشش کے لیے آپ مکہ اور مدینہ کی غاروں میں جا کر بھی رب سے التجائیں مناجات کرتے رہے کہ مولا میری امت کو بخش دینا، مولا میری امت کا کیا ہوگا، یہ گناہ گار امت کا کیا بنے گا۔ پھر رب العالمین سے آپ نے وعدہ لیا، چونکہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ رب العالمین سے وعدہ لیا کہ اے مالک کریم، میں اپنی امت کے ہر فرد کو آپ سے بخشواؤں گا اور شفاعت کراؤں گا کہ ایک بندہ بھی میرا نہیں رہ جائے گا جو شفاعت سے محروم ہو۔ تو پھر آگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سامعین محترم، رب العالمین نے آپ کا ذکر مبارک اس طرح بلند کیا کہ وہ بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے قیامت تک۔ قیامت کے بعد بھی محشر میں، حشر میں، ہر جگہ، ہر مقام پر، میزان پر اور حوض کوثر پر اور پل صراط پر آپ کا جو ہے ذکر بلند سے بلند تر ہوتا رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ میری اس آیت سے کیا مراد ہے میرے ذکر سے، تو نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں میں آپ کا ذکر بھی کروں گا۔ کلمے میں وہ کلمہ میرا مکمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ کا نام بیچ میں شامل نہ ہو۔ وہ اذان اس وقت تک معتبر نہیں ہوگی جس وقت تک آپ کی شہادت کی گواہی بھی نہ دی جائے، اور اسی طرح وہ نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی جس میں آپ پر جو ہے درود و سلام نہ پڑھا اور بھیجا جائے۔ تکبیرات میں بھی پھر فرمایا کہ میرے امت کے خطیب علماء بھی ممبروں پر بیٹھ کر آپ کے ہی ذکر سے شروع کریں گے خطبات، اور آپ کے ہی نام اور چرچے ہوں گے۔ دوسرا، اذان ایسی ایک یہ پیارا اعلان ہے، پیاری صدا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا تسلسل مسلسل جو ہے یہ اذان کا چلتا ہے۔ ادھر مسجدوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اذان ایک مسجد سے ختم ہوئی، دوسری سے شروع، اس سے ختم ہوئی، تیسری سے شروع۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے چرچے ہیں جو رب نے اس کلام مجید میں فرما دیے۔ پھر اس سے ختم ہو گئے تو دوسرے شہروں کے ٹائمنگ اللہ نے کم کر دیے، فرق رکھ دیے، تو وہ پھر وہاں سے شروع ہو جائیں گی۔ پھر اس طرح بیرون ممالک، یعنی کہ پوری دنیا میں پھر آپ کے نام کے یہ چرچے گونجتے ہیں اور قیامت تک یہ گونجتے رہیں گے۔ تو رب کریم نے
یہ فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے اور ہر مشکل کے بعد یعنی آسانی ہے، اس میں بھی یعنی آپ کو تسلی اور تشفی جو ہے وہ دی گئی۔ اور فرمایا اے محبوب آپ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا میں محنت کرو، دعا کرو اور میری طرف یعنی رب فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ تو دوستان محترم یہ سورہ مقدسہ علم نشرح جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ میں اور تشریح مختصر سی، جس کا ایک رکوع 8 آیات مقدسہ ہیں اور 27 اس کے کلمے ہیں اور 103 اس کے حروف ہیں، مکۃ المکرمہ میں یہ نازل ہوئی۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔